اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ دور ہے تو آپ نے اپنے اندر دیکھا ہی نہیں۔ پیارے دوستوں، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا رب کہاں ہے اور وہ اس سے کتنا قریب ہے۔ یہ سوال نہ صرف فلسفیوں اور سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، بلکہ ہر مومن کے دل میں بھی یہ تجسس ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس سوال کا انتہائی خوبصورت جواب دیتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ عید انسان کو اللہ کی قربت، محبت اور قدرت کا ایسا یقین دلاتی ہے کہ وہ اپنی انتہائی اور کمزوری کو بھول جائے اور اپنی تنہائی اور کمزوری کو بھول کر اللہ پر مکمل بھروسہ کر لے۔ پیارے دوستو، شاہ رگ کیا ہے؟ شاہ رگ کس کو کہتے ہیں؟ سائنسی طبی سائنس کے مطابق شاہ رگ خاص رگ ہے جو گردن میں واقع ہے اور دل و دماغ کے درمیان خون کی آمد و رفت کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر یہ رگ کٹ جائے تو انسان فوراً زندگی کھو دیتا ہے۔ یہ رگ زندگی اور موت کی باریک لکیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اس کا مکمل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قربت انسان کی زندگی کے ہر لمحے سے بھی زیادہ حقیقی ہے۔ قرب الہی کی 3 جیتیں ہیں۔ عملی قربت، اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ہر راز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے ہر راز سے واقف ہے۔ قرآن میں ہے، جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید۔ قدرتی قربت، اللہ کی طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، سیکشن میں اللہ لکھیں، میں آپ کی قربت کی خاص دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو ان 5 دوستوں کو بھیجو جو اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ انسان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن مجید میں قربت الہی کے دیگر مقامات بھی ہیں۔ بقرہ آیت نمبر 186، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں قریب ہوں۔ اور جگہ سورۃ ہود پہ فرماتا ہے، آیت نمبر 61 ہے، میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قربت الہی کا شعور اور انسان کی زندگی گناہوں سے، جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہر وقت اس کے قریب ہے تو وہ گناہ سے بچنے لگتا ہے۔ دل کا سکون کیسے ملے؟ اللہ کی قربت کا یقین دل کو سکون بخشتا ہے۔ دعا کرتا ہے تو مطمئن رہتا ہے، میرا رب سن رہا ہے۔ تنہائی کا خاتمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قربت انسان کو تنہائی کے اندھیروں سے نکال دیتی ہے۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات میں قربت الہی، صوفیہ کے نزدیک قربت الہی سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قربت دل کی خاموشی اور زبان کے ذکر میں ہے۔ دل کی خاموشی اور زبان کے ذکر میں ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے لیے کرتی ہوں، میں اللہ کی عبادت نہ جنت کے لیے کرتی ہوں، نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ اس لیے کہ وہ میرا محبوب ہے اور میرے قریب ہے۔ قرب کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ کچھ ہیں، ہم آپ کو فرماتے ہیں۔ 4 تقاضے ہیں۔ ہے تقوی، گناہوں سے بچنا اور نیکی اختیار کرنا۔ نمبر 2 ہے اخلاص، ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرنا۔ نمبر 3 ہے ذکر، دل، زبان اور عمل میں اللہ کا یاد رکھنا۔ نماز،
جس کو ہم کہتے ہیں نماز قائم کر، قربت کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، قرب الہی اور جدید سائنس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ دماغ ہر لمحہ لاکھوں سگنل پیدا کرتا ہے، مگر قرآن نے صدیوں پہلے کہا ہے کہ اللہ دلوں کے خیالات سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی انسان کے اندرونی نظام سے بڑھ کر اللہ کی نگرانی ہے۔ اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ 90% لوگ اس راز کو نہیں جانتے۔ سورۃ کاف آیت نمبر 16 سے 50 کا واقعہ۔ پیارے دوستو، اللہ